یہ بھی علم ہے، یہ بھی سیکھنا ہے. استخفاف کسی کا نہیں ہے، لیکن دوسرے پہلو کا استخفاف ہو رہا ہے. میں اس کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جس کا استخفاف ہو رہا ہے میں اس کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ بھی قرآن ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے لعبہ. لعبہ ہے ملاعبت سے، من کثرت ملاعبتها بزوجها. لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموت لمات من حسنها وجمالها. اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو لعبہ کو دیکھ کر سارے مر جاتے، سارے مر جاتے. اور جمیع الحور العین عشاق لها، جنت کی ساری عورتیں لعبہ پہ عاشق ہیں. عورتیں عاشق، تو جس کو وہ ملے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، اس کے یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے لینا چاہتا ہے میرے رب کی رضا والی زندگی گزارنا شروع کر دے. ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. جسم پہ اس کے 100 جوڑے ہوتے ہیں. موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے بھی لوگ مر جاتے. اور وہ 70,000 ادھر 70,000 ادھر، 1,40,000 خدام میں اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے. انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، مجھے میرے رب نے طے کر دیا ہے جو بھلائی پھیلائے گا برائی مٹائے گا میرا اس سے نکاح ہوگا. اس کا تاثر اور پڑے گا. سب سے ادنا درجے کا جنتی جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں، 80,000 خدام، اور 40 سال کی مسافت قوسل کے لیے قالین بچھایا جائے گا. اور اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. ان سے کہے گا شکر کرو میں آ گیا، تمہیں نہیں خبر میری کتنی دھلائی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے جان بچا کے اللہ نے نکالا ہے، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں. اب وہ آگے چلے گا، نور کی چمک اٹھے گی، وہ سجدے میں گرے گا تو اس کے نوکر کہیں گے آپ کسے سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے. کہیں گے آپ کے محل کا نور ہے. پھر آگے چلے گا تو ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تخت پر 80,000 نوکر ہیں، 80,000 قسم کے مشروب اور کھانے اس کو پیش کریں گے. ایک ہاتھ میں کھانا ایک ہاتھ میں مشروب. یہ 80,000 قسم کے کھانے بھی کھا جائے گا، مشروب بھی پی جائے گا. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں، گھر والوں سے مل لیں. تو ایک دم وہ غائب ہو جائیں گے اور سامنے سے پردہ ہٹے گا. تو ایک لڑکی ایسی ہی جنت ایک اور کھلے گی، وہ تخت پر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی اور اس کے 70 جوڑوں میں اس کا جسم ایسے سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. جب اس کی نظر پڑے گی تو اس کی پہلی نظر جو یوں دیکھے گا تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو 40 سال لگ جائیں گے. 40 سال بیٹھے. پھر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری حاجت نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ جس نے کالے کالے فرشتے دوزخ کے دیکھے، اب دیکھا حور کو تو پاگل ہو رہا تھا. وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں. اچھا. پھر جائے گا تو اس سے معانقہ کرے گا. تو اس معانقے میں اس کو مقدار عمر ہی من الدنیا کیا ہے؟ تو 70 برس معانقے میں لگا دے گا. اور ایک نظر پڑے گی تو اس کا حسن ایک مقام پر ہوگا، دوسری نظر پڑے گی تو پہلے سے 70 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوگا، تیسری نظر پڑے گی تو 70 گنا بڑھ چکا ہوگا. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو صرف دیکھنے کی لذت لیتے رہیں، صرف دیکھنے کی، تو اللہ ذوالجلال کی قسم وہ 1000 سال بھی ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو ان کی لذت بڑھتی رہے. یہ دنیا کے میاں بیوی 4 منٹ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ بھی لڑائی ہو جانی. تو میں نے ویکھی کیوں جاننی؟
یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، 4 منٹ نہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، وہ کہیں گے کو چکر ہے ضرور. صرف چونکہ جنت میں کسی چیز میں ٹھہراؤ نہیں، اس کا حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر لازوال چیز ہے نا، تو ہر پل اس کا حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. لہذا مرد ہے یا عورت ہے، جنت کی اس عورت سے جس کا میں حسن بیان کر رہا ہوں، ایمان والی عورت کا درجہ 70,000 گنا زیادہ ہوگا، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگا. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورتوں کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے. کہا وہ کس سے یا رسول اللہ؟ کہا بصلاتہن و صیامہن و عبادتہن، نماز روزے عبادت کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کی عورتوں پر فوقیت بخشے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک اجتماع ہوگا جس میں عورتیں اور جنت کی حوریں جمع ہوں گی. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبعث ونحن الراضیات فلا نفقر ونحن المقیمات فلا نرحل. ہم زندہ ہیں، موت نہیں آئی، جوان ہیں، بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ دیا ہے، کبھی چھوڑا نہیں، راضی رہی ہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں. اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ساتھ بھی چھوڑتا ہے، لڑائی بھی ہے. نیک گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے اور دنیا دار گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے. میں حج پہ تھا تو وہاں سے میں بس سے اتر گیا نا مینا میں، پیدل چل پڑا، مزدلفہ میں پیدل چل پڑا، ساتھ 2-4 اور ساتھی بھی تھے ہم. تو پیدل چلتے چلتے ہم مینا کی حد پر آ کر بیٹھ گئے کہ صبح نماز پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا وقوف کریں گے، پھر آگے پیدل کنکری مارتے آگے چلے جائیں. تو 2-2:30 بج رہے تھے، 3 بج رہے تھے، تو لوگ جا رہے تھے. تو ایک بوڑھا اور بوڑھی آ کے ہمارے قریب بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے تو سستانے کے لیے بیٹھ گئے. اب دونوں نیک ہی ہیں نا، حج پہ آئے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا کہنے لگا اٹھی ٹوریے، ہماری زبان میں اٹھی ٹوریے، سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ اٹھی چلیے، اٹھی ٹوریے. وہاں جی میں تھکی پئی ہوں، میں نہیں ٹر دی. وہ کہنے لگا اگا شیطان چوٹنے، شیطانوں کو مارنا ہے، اگا شیطان چوٹنے تو اتنے بہ گئی ہیں ٹور اگا ہوں. کہا میں کوئی نہیں جانتی. اس نے کہا شرک ہو جانا دیر ہوں گی. اس نے کہا میں نہیں ہوں جانتی، میں آئے بیٹھے. اس نے کہا وڈی آئی نواب زادی، اتنے پیکے کوئی نہیں بیٹھے جتنے تو روز کے ٹور جامنا ہے، اگو لگ. سمجھ میں ادھر تمہارا ماں باپ نہیں ہے جدھر تو روٹ کے چلی جائے گی. دونوں لڑ رہے، خوب لڑ رہے. اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے تو ٹور جامنا، اگو لگ. میں نہیں جانتی، میں تھکی پئی ہوں، میرے کو نہیں ٹوریا جان. حال تو برا ہی ہوتا ہے، چل چل کے فنائی ہو جاتی ہے. جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں ان سے کہاں چلا جاتا ہے. تو دنیا کی عورت میں تو یہ بات ہے کہ وہ تو لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور موت بھی آتی ہے اور بڑھاپا بھی آتا ہے اور جوانی بھی ڈھلتی ہے. تو اس کا جواب ایمان والی عورتیں دیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام کا خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی فغلبنہن، تو اس بات پر ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آ جائیں. تو میرے عزیزو تو دل کی انگیٹھیاں بھی گرم کر کے چلو. یہ چیز اس سے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اس سے تواضع آتی ہے، اس سے جھکاؤ آتا ہے، اس سے لوگوں کی سہنے کے لیے ظرف پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے علم کا حصہ ہے. فضائل کا علم تو بہت بڑی چیز ہے. 5,500 آیات فضائل پر مشتمل ہیں. 500 آیات ہیں جو مسائل اور احکام کی ہیں. 5,500 آیات ہیں جو ساری فضائل کو بتاتی ہیں، اخلاقیات کو بتاتی ہیں. میں نے بخاری شریف میں یہ کتاب الجنہ طالب علم کا پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کیا تو کوئی پونے گھنٹے میں ساری تلاوت ہو، سارا باب پڑھا گیا. میں نے کہا ہاں بھائی کوئی اثر ہوا؟ کہنے کہ کوئی نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا اب اس کی تفصیل سنو. میں نے ہفتہ ان کو تفصیل سنائی کہ 4 دن تفصیل سنائی. 4 دن میں نے ان کو تفصیل سنائی. میں نے کہا اب کوئی اثر ہوا؟ کہنے کہ اب بہت زیادہ اثر ہوا ہے. تو یہ ابواب بھی ایسی ہی تفصیل مانگتے ہیں جیسے فقہی ابواب تفصیل مانگتے ہیں، ورنہ دل کی انگیٹھیاں سرد ہو جاتی، ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب بہت بڑی چیز میں لگے ہو، بہت بڑی دولت میں لگے. میں ساری دنیا پھرا ہوں، ساری دنیا. میں نے بر صغیر جیسے طلبہ کہیں نہیں دیکھے.
کہ 10 سال حفظ سے شروع کرو تو 13 سال ایک لڑکا 13 برس اپنے آپ کو کھپا دے اور مدرسے کی چٹائی پر لیٹ جائے. اور میں بالکل پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے. ایسی قربانی والے طلبہ 6 بر اعظم میں پھرا ہوں. مجھے اللہ نے 6 بر اعظم دکھائے ہیں. علمی مجلسوں میں بھی گیا ہوں, دنیاوی مجلسوں میں بھی گیا ہوں, ہر قسم کی مجالس سے میرا گزر ہوا ہے. میں نے ایسے طلبہ کا جمع غفیر بر صغیر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش. اور ایک بات واضح کر دوں, بنگلہ دیش جیسی قربانی نہ ہندوستان کے طلبہ میں ہے نہ پاکستان کے طلبہ میں ہے. جو قربانی میں نے بنگال کے طلبہ کی دیکھی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ کھانا کھاتے ہیں جس کا ایک لقمہ آپ اندر نہیں اتار سکتے, وہ کھانا 10 سال بیٹھ کے کھاتے. ایسا فقر کہ لفظ فقر بھی چھوٹا پڑ جائے. اور پھر وہ پیدل چل کے آتے ہیں. مدرسے چھوٹے پڑ گئے ہیں, اتنے بڑے مدرسے ہیں جامعۃ الرشید جیسے, لیکن وہ چھوٹے پڑ چکے ہیں. 1,500 کل تعداد بتا رہے ہیں نا عدنان صاحب. ہٹ ہزاری کے مدرسہ میں 1,500 طلبہ دورہ حدیث میں تھے. میرے پر ہیبت, میں گیا مدرسے میں تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا. مولانا محمد شفیع صاحب حضرت مدنی کے خلفاء میں سے ہیں, وہ پڑھا رہے تھے بخاری کا. تو طلبہ اس درس کا منظر دیکھ کر میرے اوپر واللہ ہیبت طاری ہوگی, ہیبت. 1,500 لڑکے بکھرے ہوئے, 3 ہال بھرے پڑے تھے, 3 ہال یوں اس طرح برابر میں, اور پھر 3 ہال کے آگے برآمدہ تھا. وہ سارا برآمدہ بھرا پڑا تھا اور لڑکے پہ لڑکا چڑھا ہوا تھا. میں نے زندگی میں ایسا روح پرور منظر نہیں دیکھا علمی مجالس. 1,500 بخاری شریف کھلی پڑی تھی. اور مولانا محمد شفیع صاحب عمر رسیدہ تھے, حضرت مدنی کے خلفاء میں سے بھی ہیں, شاگردوں میں سے بھی ہیں, وہ وہاں حدیث پڑھا رہے تھے. تو جو قربانی میں نے بنگلہ دیش کے طلبہ کی دیکھی ہے, پاکستان کا طالب علم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن نسبتاً ساری دنیا میں آپ جیسے طلبہ میں نے نہیں دیکھے. اور ایسے علماء تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر ساری زندگی گزار دینا, چٹائی کے ساتھ سل کے بیٹھ جانا, ساری زندگی چٹائی نہ چھوڑنا. جامعہ زیتونیہ اسلامی تاریخ میں سب سے قدیم مدرسہ ہے, اس میں تیونس. پھر اس کے بعد ہے جامعۃ الازہر. یہ 2 مدرسے قدیم ترین ہیں. تو جامعہ زیتونیہ بند ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا, میرے استاد میرے مدرسے میں ایک شیخ رمزی ہیں تیونس کے, وہیں پڑھاتے ہیں میرے پاس, حسنین. میں نے کہا جامعہ زیتونیہ کیسے بند ہو گیا؟ تو مجھے کہنے لگا اللہ جزائے خیر دے علماء دیوبند کو. تو مجھے بات سمجھ میں نہ آئی کہ میں پوچھ رہا ہوں زیتونیہ کیوں بند ہو گیا, وہ ہے کیروان میں ہے بہت بڑا. تو یہ کہہ رہا ہے اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے. تو مجھے جلدی میں میرا ذہن تیز کام کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, میں پوچھ رہا ہوں زیتونیہ بند کیوں ہوا, یہ کہہ رہا ہے اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے. میں نے کہا زیتونیہ کیوں بند ہوا؟ کہ اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ علماء دیوبند نے چٹائی نہیں چھوڑی, چٹائی سے سل کے بیٹھے رہے, انہوں نے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا. اور زیتونیہ کے علماء کو حبیب بو رقیبہ جو بادشاہ تھا ڈکٹیٹر, اس نے مدرسہ نہیں بند کیا, اس نے علماء کو خرید لی وظائف دے دے کر, اور مال سے ان کے گھر بھر دیے. گھر جو بھرے تو پھر گردنیں یوں ہوں, جب گردنیں یوں ہوئی تو پھر پکڑنا آسان. تنی ہوئی گردن کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے, جھکی ہوئی گردن کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کہا مال پہ بک گئے. تو علماء دیوبند نے دین کا جھنڈا بلند رکھا کہ یہ بکے نہیں.